پڑھا ہوئے, اس کو نہیں سمجھ میں آتے, وہ دنیا, ارے لوگ کیا بولیں گے. آج ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, لوگ کو جو بولنا ہے بولتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا بول رہے ہیں, اللہ کے آگے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے, ہمیں تو اس بات کی پرواہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک کانفیڈنس آپ کے پاس آتا ہے صرف اس کتاب کی وجہ سے, تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہے نا, آپ پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. 5 پوائنٹ کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور اس کی مدد کریں گے. 7 پوائنٹ اس کی تائید کریں گے اور نور کی پیروی کریں گے جو ان کی طرف اتارا گیا. تو نمبر 1 پوائنٹ تھا تقویٰ, نمبر 2 زکوٰۃ دینا, نمبر 3 آیتوں کو ماننا یعنی اس پہ عمل کرنا, نمبر 4 رسول نبی کے پیچھے چلیں گے وہ, نمبر 5 یعنی آج بھی اگر میں اور آپ قرآن سے ہٹ کے سارے کام کر رہے تو پھر فائدہ نہیں ہے, ہوتے نہیں ہیں ویسے, قرآن کے سے ہٹ کے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لائیں گے اس نبی پر, اور صرف اللہ پہ ایمان نہیں لانا, اس نبی پہ بھی ایمان. نمبر 6 اس کی تائید کریں گے. تائید سمجھتے ہیں؟ یس بولیں گے, ان کو کنفرم کریں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کی بات صحیح ہے, نبی کی بات صحیح ہے, قرآن صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تائیدی بات ہے نا, جیسے کہ قرآن کہتے ہیں وصدق بالحسنی, اور انہوں نے اس سے سچائی کی تصدیق کی. 6 پوائنٹ یہ ہو گئے. 7 اس کی مدد کریں گے. 8 نبی نور کے پیچھے چلیں گے جو اتارا گیا اس کے ساتھ. یہ نور کیا ہے؟ قرآن. جیسے تورات نور تھا ایسے ہی قرآن نور ہے. یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. آیت نمبر 158 دیکھیے. قل یا ایھا الناس, کہہ دیجئے اے لوگوں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف, سب کی طرف. الذی, وہ ذات پاک, لہو, اسی کے لیے, ملک السماوات, آسمانوں کی بادشاہت ہے, والارض, اور زمین کی, لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, یحیی, زندگی بخشتے ہیں اللہ, ویمیت, اور وہی موت دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی, نبی امی, یہ صفت موصوف دونوں ہیں, اسی لیے دونوں پہ آپ دیکھ لیں الف لام لگا ہوئے. نبی امی وہ جو یؤمن باللہ, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وکلماتی, اور اس کے کلام پر, اس کی باتوں پر, واتبعوہ, پیروی کرتے ہیں اس اللہ کی, لعلکم, اور پیروی کرو اس رسول کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب کہتے ہیں اے نبی, ان کو کہہ دو سب کو, اے انسانوں. یہ نبی نے جو ہے نا, یہ جو خطاب کیے نا انسانیت سے کیے, اور سارے انسانوں کا نبی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیے, سب کے سامنے اناؤنس کر دیا. کیا؟ اے انسانوں, میں تم سب کی طرف, سب کی طرف ایک ساتھ اللہ کا رسول ہوں. رسول کیا ہوتا ہے؟ جو نبی بھی ہوتا ہے, جس کے پاس بک ہوتی, کتاب ہوتی ہے, وہ اس اللہ کی طرف سے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت, اور اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. وہ ہے وہ جو جس کو ہمیشہ سے زندہ ہے, جو ہمیشہ قائم رہے گا, اس کو موت نہیں ہے. اور اب تم ایمان لے آؤ اللہ پر, تو اللہ کو مانو گے تو اس کے رسول کو بھی مانو گے. پھر اللہ کو مان لو, اگر اللہ کو مانتے ہو اس رسول کو مان لو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو, تم ایمان لے آؤ سب, اور اللہ کے نبی کو بولے آپ اناؤنس کر دیجئے اس بات کو. تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ تمام انسانیت کی طرف رسول بھیجے گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, نہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مگر تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر. تو یہاں پہ بات فائنل ہو گئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا ہے؟ بشارت ابھی سے دی جا رہی. ان کو اس وقت سے ماننا ضروری تھا, ان کی کتاب میں یہ تھا, ان کو ایمان لانا اس کے اوپر ضروری تھا, ورنہ وہ خود اپنی کتاب کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. تو آج یہودی نہیں ہے, آج عیسائی نہیں ہے. ہم زیادہ یہودی اور ہم زیادہ عیسائی ہیں, کیونکہ ہم مسلم ہیں, اور ان کا نام بھی مسلم تھا, کیونکہ ہم ان کی بات کو ہی مان رہے ہیں, ان کی کتاب کی, اور یہ تصدیق ہو رہی, سمجھ رہے. اور پھر یہ کہا کہ اللہ کو مان لو, رسول نبی امی, بار بار اس بات کو بیان کیا تھا, وہ نبی امی ہے, وہ وہاں سے آئے گا اس کے پاس پہلے کتاب نہیں آئی تھی, اور وہ اللہ کو مانتے ہیں, وہ اس کی کلمات, اللہ کی باتوں کو کون مانتے ہیں؟ نبی مان رہے ہیں, تو وہ اللہ کی تو باتیں مانتے ہیں. تو میں اور آپ کے پاس آج جو یہ کلمات ہیں یہ اللہ کے ہیں, یہ قرآن, یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, تو میں اور آپ کو اسی کو ماننا ہے بس, اور کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیروی کرو اس نبی کی تاکہ تم ہدایت پہ آؤ. آج جو قرآن کے اوپر آ گیا بس وہ ہدایت پر آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں.
اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ میں اور اب بس اس پہ اب عمل کرتے ہی رہیں ساری زندگی. ہمیں تو اپنے آپ کا اس کے لیے محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آیت نمبر 159 ومن قوم موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک ایسا گروہ تھا یہدون بالحق جو ہدایت کرتا ہے حق کی, وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایسا گروہ ہے جو گروہ تھا یعنی جو ہدایت کرتا تھا سچ کی باتوں کی اور اسی کے ساتھ وہ انصاف بھی کرتا تھا. ہمیشہ کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا جو اچھے ہوتے ہیں. آیت نمبر 160 وقطعناہم اثنتین, اور ہم نے بانٹ دیا تھا ان کو اثنتی عشرۃ اسباطً 12 گھرانوں میں, امماً امتوں کی شکل میں. واوحینا, اور ہم نے وحی کی تھی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف, اذ استسقاہ جب پانی طلب کیا تھا اس سے قوم ان کی قوم نے, ان ضرب کہ ماریے بعصاک اپنے عصا کو, الحجر پتھر پر, فانفجر فانبجست تو پھوٹ نکلے, منہ اس سے, اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے, قد علما یقیناً جان لیا, کل اناس تمام لوگوں نے, مشربہم اپنے اپنے گھاٹ, وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیہم ان پر, الغمام بادل کا, وانزلنا اور ہم نے اتارا علیہم ان پر, المن والسلوى من اور سلوى, کلو تم سب کھاؤ, من طیبات پاکیزہ سے, ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے, وما ظلمونا اور ہم نے نہیں ظلم کیا تھا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے. اب کیا کہتے ہیں, کہا کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں امتوں میں بانٹ دیا تھا. آپ نے پڑھا تھا مائدہ میں 5 کی 12 میں, سورہ مائدہ کی 12 آیت میں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے اٹھائے تھے ان میں سے 12 نقیب سردار. اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم صلاۃ قائم کرو گے, زکوٰۃ دو گے, میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ گے. یہ جو آپ نے پیچھے بات پڑھی اسی طرح سے یہاں پہ بھی جو کہا کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا کیونکہ وہ 12 لوگ تھے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی سے جب انہوں نے بولا کہ بھئی ہمیں پانی چاہیے تو اللہ نے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے مقرر کر دیے. ان کو منو سلوا دیا, ان کو سایہ دیا, ان کو بولا کھاؤ پیو لیکن کیا نہیں کرو, فساد نہیں کرو. یہاں پہ بھی کہا کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. ہم نے تو اللہ کہتے کوئی ظلم نہیں کیا, یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے. آج میں اور آپ بھی تو اچھا خاصا کس دن بھوکے سوئے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ سیٹ ہے, پھر کیا نہیں کرتے, اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے, اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں. یہ رسول کی تائید کون کرے گا, آج رسول کی مدد کون کرے گا, امر بالمعروف کا کام کون کرے گا, یہ کون کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو بس ہم کھانے پینے کے لیے آئے اس دنیا میں. ہم تو اللہ کا عہد اپنا نہیں نبھا رہے نا جو اللہ نے ہم سے میثاق لیے. ہم جس عہد کے اوپر ہیں, جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو نہیں پایا عہد پر, وما وجدنا لأکثرهم من عہد, وہ عہد کے پابند نہیں رہے جو لوگ تھے. تو یہ میرے اور آپ سے عہد تو لیا جا رہا ہے. آج مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی بتایا جا رہا ہے. ایک طرف تو یہ یہودی عیسائیوں کے لیے دلیل ہے کہ دیکھو کہ تمہاری اپنی کتاب میں تو لکھی تھی باتیں, دوسری طرف مجھے اور آپ کو جو بتایا جا رہا ہے ڈائریکٹلی میں اور آپ کے پاس رسول آ رہے ہیں, وہ انسانیت کے رسول ہے. ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ کے اس کتاب کو فرقوں میں کر دیا تقسیم, یہ کام کیا ہے. اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے, یہ کام کیا ہے. اور وہی ہے کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں دی ہوئی, تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی کھاؤ پیو, میں تو ظلم نہیں کرتا, تم خود دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. اور ان سے جو بھی ان کے اوپر پرابلمز آئے ہیں, ان کی اپنی غلطیاں اپنی حرکتیں, اسی کی وجہ سے انہوں نے بھگتا ہے ہمیشہ. آج میں اور آپ بھی جو بھگت رہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. آیت نمبر 161 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا اور جب کہا گیا ان کو رہو, هَذِهِ الْقَرْيَةِ شہر میں, وَكُلُوا اور کھاؤ, منہا وہاں سے, حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو, وَقُولُوا اور کہو, حِطَّةٌ بخش دیجئے ہمیں, وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جو دروازے میں, سُجَّدًا سجدہ ریز ہوتے ہوئے, نَغْفِرْ لَكُمْ ہم تمہیں بخش دیں گے, خطاياكم تمہاری خطاؤں کو, سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ جلد ہم بڑھائیں گے نیکی کرنے والوں کو. اب کیا کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں رہو, کھاؤ جہاں سے چاہو, اور حِطَّةٌ کہنا, حِطَّةٌ کیا تھا, بخشش کا کلمہ تھا نا, بخش دیجئے ہمیں. اور سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا, کیا کہ تمہیں یاد رہے آگے بھی بستی کے اندر جا کے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے, اللہ ہی کی باتوں کو ماننا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو شاید اس دن اگزامپل دی تھی یا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتے سواری پہ سوار ہوتے ہو تو دعا کرو, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ہمارے لیے مسخر کر دیا اس کو. تو اللہ نے کیا بولا, اللہ کو یاد رکھ رہے نا, اللہ آپ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس میں یہی کلمات کہہ رہے نا, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ان کو بھی کہا بستی میں داخل ہو رہے, اللہ کو یاد کرنا. حضرت نوح کشتی میں سوار ہو رہے, کیا کہہ رہے,
बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना है और उसका ठहरना है, मेरा रब बख्शने वाले रहम करने वाले। जब उतर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, रब्बी अंजिलनी, उसी वक्त यानी दुआ करें उस वक्त, रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन, ए मेरे रब मुझे उतारिएगा बड़ी बरकत वाली जगह पे, आप बेहतरीन उतारने वाले। तो जब वो हर मामले में शुरू में भी अल्लाह को याद रख रहे हैं, बाद में भी अल्लाह को याद रख रहे हैं, तो क्या वो अल्लाह के खिलाफ फिर काम करेंगे? ये सूट करता है? ये कुछ एक कोई ऐसे बामुरव्वत रवैया लगता है कि मैं और आपको अल्लाह सब कुछ दे, अल्लाह बोले मुझे याद रखना और मैं और आप अल्लाह को याद ना रखें? तो आज हम यही तो करते हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि हम नहीं करते ये काम? आज अल्लाह मुझे और आपको कोई खुशी देते हैं और मैं और आप उसमें खराफातें करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहते हैं कि मुझे याद रखना, मैं और आप अपनी बड़ाई के अंदर पड़े हुए होते हैं, अपने आप को ही बस अपना चर्चा करने के पीछे होते हैं, अपने आप को कुछ और ही समझने लगते हैं। अल्लाह क्या कहाँ झुकती है हमारी गर्दन? तो यहाँ पे जो बात बोली कि तुमको अल्लाह बख्शने को भी हमेशा तैयार है, अल्लाह ने किस वक्त बोला कि इस वक्त मैं बख्शता हूँ, इस वक्त नहीं बख्शता? हर लम्हे मुझे और आपको अल्लाह बख्शने के लिए तैयार है। मैं और आप क्या अल्लाह को याद रखें तो बात है ना कि हम सोचें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हर थोड़े देर से हमें ये बात याद आ जाए कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, और फिर ये कि हर मामले में अल्लाह आपका जो हुक्म है बस मुझे तो मेरे कान खड़े होने चाहिए, आपका हुक्म मुझे सुनने में आ जाए और मैं सजदा करते हुए रहूंगी। अल्लाह आप तो जुल्म नहीं करते, फिर हमारी गुनाहों की वजह से हम मुसीबतों में पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जल्द इनको ये भी कहा गया था कि मोहसिनीन को अल्लाह और देंगे और जो अच्छे काम करें उनको और भी मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? 162 में कहते हैं फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, तो बदल दिया उन लोगों ने, ज़लमू मिनहुम, जो जालिम थे उनमें से, कौलन, बात को, की गैरल्लज़ी, इलावा उसके जो क़ील लहुम उन्हें कही गई थी, फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़न, तो हमने भेजा उनके ऊपर अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, जो वो इस वजह से वो जो जुल्म कर रहे थे। कहते अल्लाह उन्होंने बदल दी जालिमों ने वो बात जो उन्हें कही गई थी उसके अलावा बात की, यानी उन्होंने हिद्दतुन भी नहीं कहा, उन्होंने अपने मस्त रवैये के साथ चले गए होंगे, एंटर हुए होंगे और सजदा किया नहीं किया, अल्लाह की बात को कोई अहमियत नहीं दी और भूल गए, नहीं गफलत में रहे। और इसके बहुत सारे अंदाजे आज हम देख सकते हैं। थोड़े दिन कहीं हम मसरूफ़ होते ज़्यादा तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, हालांकि वो मसरूफियत में हम बड़े अच्छे दिन गुजार रहे होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं। तो हम उन बातों को भूलना शुरू हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस कुरान के थ्रू बताई होती हैं, उसमें कमी करना शुरू कर देते हैं, सरकशी करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने उतारा उनके ऊपर अज़ाब आसमान से इस वजह से वो जो जुल्म कर रहे थे।